نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محترم ناظرین کرام، آج کی اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خان جناب حافظ غلام مصطفیٰ مدنی صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدحت کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب حافظ غلام مصطفیٰ مدنی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، قالین محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن اعجام، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ او محمد فخر عالم بادشاہ سجا، سرور کونین سلطان عرب شاہ امم۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں، رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے۔ کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ یا حبیب اللہ رسول اللہ امام المرسلین، یا رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہایت ہی خوبصورت انداز میں حافظ غلام مصطفیٰ مدنی صاحب قصیدہ بردہ شریف کے اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک عظمت والے رسول تشریف لائے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے یعنی انسانوں میں سے تشریف نہ لاتے تو ہم کبھی فیض حاصل نہیں کر سکتے تھے. انفسکم کی دو قراتیں ہیں، ایک فا پہ پیش دوسری فا پہ زبر، تو معنی یہ ہوگا کہ بے شک تم میں سے نفیس ترین اور بہترین جماعت سے آپ تشریف لائے. خود حدیث مبارکہ میں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے کنانہ کو عظمت والا بنایا. کنانہ میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا. تمام دنیا میں عرب سب سے افضل، عرب میں قریش سب سے افضل، قریش میں بنو ہاشم سب سے افضل. حضور بنو ہاشم میں پیدا ہوئے. آپ جس مہینہ میں تشریف لائے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل. جو کتاب لائے وہ تمام کتابوں سے افضل. جو دین لائے وہ تمام دینوں سے افضل. ان کے صحابہ تمام کائنات سے افضل. ان کی امت تمام امتوں سے افضل. ان کا قانون قانون الہی، ان کا کلام کلام الہی، ان کا دیکھنا خدا کا دیکھنا، ان کا سننا خدا کا سننا، ان کا بولنا خدا کا بولنا، ان کا پکڑنا خدا کا پکڑنا، ان کا پھینکنا خدا کا پھینکنا، ان کی بایت خدا کی بایت اور ان کا گھر خدا کا گھر ہے. اسی لیے تو اللہ حضرت نے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. فرمایا بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک عظمت والے رسول تشریف لائے، یعنی انسانوں میں سے. یہ آیہ مبارکہ کے قصے کی میں نے تھوڑی سی وضاحت پیش کی ہے. اب جو سلسلہ وار ہماری گفتگو جاری ہے اسی کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں. مکہ المکرمہ میں جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروان چڑھ رہے ہیں. ادھر مدینہ المنورہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ اما جی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروان چڑھ رہی ہیں. ایک دن جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ بابا جان میں مکہ المکرمہ کے جنگلات میں شکار کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی اجازت دی. اب جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کے جنگلات میں آپ شکار کے لیے تشریف لے گئے. اتفاق سے اسی دن آقا علیہ السلام کے نانا جان جنہوں نے بننا تھا وہب بن عبد مناف، وہ بھی وہاں پہ تشریف فرما تھے جنگل میں شکار کے لیے. جب وہب بن عبد مناف نے دیکھا کہ آج جوان عبداللہ بھی شکار کے لیے آیا ہے، اب دونوں اپنے اپنے شکار کے لیے نکل گئے. وہب بن عبد مناف فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ 70 آدمی 70 انسان جن کے ہاتھ میں تلواریں تھیں میرے پاس سے گزرے. میں نے ان کو روک کے پوچھا بھئی تم کون ہو، کدھر جا رہے ہو اور کس لیے یہاں پہ آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ نے فرمایا عبداللہ کا قصور کیا ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا کوئی قصور نہیں، کوئی جرم نہیں. فرمایا یہ تو ظلم ہوگا، پھر جب قصور کوئی نہیں پھر کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ کی پیشانی میں ایک نبی کا نور چمک رہا ہے، جب وہ نبی دنیا میں تشریف لے آئیں گے تو نبوت اور رسالت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کے بنی اسماعیل کی طرف چلی جائے گی. وہب بن عبد مناف فرماتے میں نے ان سے کہا کہ کس نبی کا نور ہے عبداللہ کی پیشانی میں؟
انہوں نے عرض کی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کی مبارک پیشانی میں جلوہ گر ہے۔ جناب وہب بن عبد مناف فرماتے میں نے دل میں سوچا کہ جب اللہ اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے تو یہ کیسے روک سکتے ہیں۔ وہ میرے سے وہاں سے چلے اور کہتے جا رہے تھے کہ آج عبداللہ کا بچنا محال ہے، آج ہم عبداللہ کو قتل کر کے چھوڑیں گے، اور یہ کہتے ہوئے جناب عبداللہ کی طرف بڑھنے لگے۔ اب جناب وہب بن عبد مناف فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ آج عبداللہ نہیں بچ پائے گا، یہ 70 لوگ ہیں، عبداللہ اکیلا ہے، عبداللہ کا بچنا بڑا محال ہے۔ لیکن آپ ادھر یہ سوچ رہے تھے کہ عبداللہ کا بچنا محال ہے، وہ 70 آدمی ہیں۔ ادھر قدرت خدا بندی گویا مسکرا کے فرما رہی تھی کہ وہب بن عبد مناف، مارنے والوں کی طاقت کو دیکھا ہے تو نے، تو کیا بچانے والی کے شان و عظمت کا نظارہ نہیں کیا؟ کہ بچانے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، گویا قدرت خدا بندی یہ کہہ رہی تھی۔ جناب گرامی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تو گٹائے سے کسی کے نہ گٹا ہے نہ گٹے گا، تو گٹائے سے کسی کے نہ گٹا ہے نہ گٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تیرا، مٹے ہیں مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹے ہیں مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ فرماتے ہیں وہ چلے گئے، انہوں نے جا کے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرے میں لے لیا، اور منظر کیا ہے کہ چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے کانٹوں نے ایک پھول، چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے کانٹوں نے ایک پھول، عجب مزاج ہے پھر بھی مسکرا رہا ہے۔ جا کے انہوں نے گھیر کے کہنے لگے اے جوان، کہ تیرا نام عبداللہ ہے؟ فرمایا ہاں میرا نام عبداللہ ہے۔ وہ کہنے لگے پھر قتل ہونے کو تیار ہو جاؤ، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج کا اگر کوئی جوان ہوتا اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جانی تھی، اس کے اوپر لرزہ طاری ہو جانا تھا، کپ کپی طاری ہو جانی تھی، اس کے ہوش اڑ جانے تھے، لیکن جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی استقامت کے ساتھ آپ کھڑے رہے۔ آپ فرمائے پہلے یہ بتاؤ تم ہو کون، کہاں سے آئے ہو، کس لیے آئے ہو، کس نے تمہیں بھیجا ہے؟ وہ کہنے لگے ہم ملک شام کے یہودی ہیں، ہمارے بڑوں نے اپنی آسمانی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ جب نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لے آئیں گے تو نبوت اور رسالت منتقل ہو کے بنی اسرائیل کی طرف سے بنی اسماعیل کی طرف چلی جائے گی۔ تو جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ پھر اس نبی کو جا کے تلاش کرو، مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ وہ یہودی کہنے لگے عبداللہ آپ کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہیں کہ اس نبی کا نور آپ کی پیشانی میں جلوہ گر ہے۔ یہ بات کہی انہوں نے تو جناب عبداللہ مسکرا پڑے۔ وہ کہنے لگے عبداللہ، لوگ موت کو دیکھ کے ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں، تم مسکرا رہے ہو۔ فرمایا میں موت کی وجہ سے نہیں مسکرا رہا، بلکہ میں تو اس کے لیے مسکرا رہا ہوں یہ سوچ کے کہ انسانوں سے ٹکر لیتے ہیں، بادشاہوں سے ٹکر لیتے ہیں، وزیروں سے جھگڑا کرتے ہیں، ان سے مقابلہ کرتے ہیں، لیکن تم بندے ہو کہ خدا سے ٹکر لینا چاہتے ہو۔ اب میں دیکھوں گا کہ تمہاری تجویز غالب آتی ہے یا میرے رب کی تقدیر غالب آتی ہے۔ انہوں نے کہا عبداللہ یہ تقریر کرنے کا وقت نہیں، لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور میں بھی بہادر ابن بہادر ہوں، میں بھی شجاع ابن شجاع ہوں، میں بھی عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں بھی ہتھیار نہیں ڈالنے والا، تم آ جاؤ میرے مقابلے میں۔ وہب بن عبد مناف فرماتے کہ میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، میں نے سوچا کہ میں دوڑ کے جاتا ہوں ادھر تاکہ ان کو پتا چلے عبداللہ اکیلا نہیں، میں عبداللہ کے ساتھ ہوں۔ وہب بن عبد مناف فرماتے جب میں نے دوڑنے کا ارادہ کیا تو ایسے لگا جیسے میرے پاؤں میں کسی نے زنجیریں ڈال دی ہیں، میرے پاؤں نہ اٹھنے پائے، میرے پاؤں وہی رک گئے۔ میں نے چاہا کہ پتھر اٹھا کے میں ان کی طرف ماروں تاکہ انہیں پتا چل جائے عبداللہ اکیلا نہیں، میں عبداللہ کے ساتھ ہوں۔ فرماتے میں جس پتھر کو ہاتھ ڈالتا وہ زمین کے اندر دس جاتا تھا۔ پھر میں نے ارادہ کیا میں آواز دوں۔ فرماتے جب میں نے ارادہ کی آواز دینے کا تو ایسا لگا جیسے کسی نے میرا گلا دبا دیا اور میں آواز بھی نہ دے پایا۔ علماء یہاں پہ یہ وضاحت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے والد گرامی کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہب بن عبد مناف سے کیوں نہیں کروائی، اس کی وجہ کیا تھی؟
اگر آج وہب بن عبد مناف میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی مدد کر دیتے، کل کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ اگر میں آپ کے والد گرامی کو نہ بچاتا تو آپ نے دنیا میں تشریف نہیں لا سکنا تھا، یعنی یہ میرا احسان ہے آپ کے اوپر، جناب عبداللہ پہ میرا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرے محبوب پہ کسی کا احسان ہو، فرمایا نا ساری کائنات پر میرے نبی کا احسان ہوگا، لیکن میرے نبی پر میرا ہی احسان ہوگا، ساری کائنات کے محسن میرے محبوب ہوں گے۔ اللہ نے ان سے مدد نہیں لینے دی ان کو۔ اب جب لڑائی شروع ہونے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل، عرض کی جی رب جلیل، فرمایا دیکھ لینا مکے کے جنگلوں میں کیا ہو رہا ہے؟ عرض کی یا اللہ تیرے محبوب کے والد گرامی کو قتل کرنے یہودی آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جانا ذرا فرشتوں کی فوج لے جا، وہ جا کے ان کو واصل جہنم کر کے آ۔ وہب بن عبد مناف فرماتے کہ میں نے کیا دیکھا کہ آسمانوں سے ایک نوری لشکر اترا انسانی صورت میں، وہ جیسے ہی زمین پہ آئے آکے چند لمحات کے اندر ہی اس آسمانی لشکر نے، نوری لشکر نے ان کو سب کو یہودیوں کو واصل جہنم کر دیا، منٹوں سیکنڈوں میں ان کا کام تمام کر دیا۔ جب وہ یہودی واصل جہنم ہو گئے تو جناب جبرائیل امین علیہ السلام جو کہ انسانی صورت میں تھے جناب عبداللہ کے پاس گئے، جا کے کہا جناب عبداللہ ذرا احتیاط سے گھر سے نکلا کریں، اکیلے گھر سے نہ نکلا کریں، اللہ کو آپ کی ابھی بڑی ضرورت ہے، لہذا گھر سے بڑی احتیاط سے نکلا کریں، جائیں گھر تشریف لے جائیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے جناب عبداللہ کو فرمایا۔ اب وہب بن عبد مناف نے یہ منظر دیکھا، وہ بھی گھر چلے گئے، جناب عبداللہ اپنے گھر چلے گئے۔ وہب بن عبد مناف نے جا کے آقا علیہ السلام کی نانی جان برہ ان سے فرمایا کہ میں نے آج ایک ایسا جوان دیکھا ہے عبداللہ کہ اللہ نے اس کو بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، اللہ کیا اس کا ایک خاص مقام، خاص مرتبہ ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تو جناب وہب بن عبد مناف نے سارا جنگل والا واقعہ سنا دیا۔ سنانے کے بعد فرمانے لگے کہ میرا ارادہ ہے کہ تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری بیٹی آمینہ بھی جوان ہے اور عبداللہ بھی جوان ہے، عبداللہ جیسا نوجوان ہمیں کب کہیں نہیں ملے گا، اور ہماری بیٹی شرم و حیا کی پیکر ہیں جناب سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا برہ کیوں نہ ہم عبداللہ اور آمینہ کا رشتہ کر دیں؟ تو جناب برہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور اے میرے سرتاج، میں بھی آپ کی ہوں، آمینہ بھی آپ کی ہے، آپ جیسے چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ ادھر جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، جا کے جناب عبدالمطلب اپنے والد گرامی کو سارا جنگل والا واقعہ سنایا۔ جناب عبدالمطلب بڑے پریشان ہوئے، دل میں سوچا کہ کیوں نہ عبداللہ کی شادی کر دی جائے، اور آپ نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عبداللہ بیٹا تمہارا شادی کرنے کا کیا ارادہ ہے؟ جب جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو شرم کی وجہ سے آپ نے اپنی نگاہیں جھکا لی اور اٹھ کے باہر تشریف لے گئے۔ اب جناب عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ عبداللہ کی رائے شادی کے بارے میں کیسے معلوم کی جائے۔ ان کی رائے پھر کیسے معلوم کی گئی، کن کے ذریعے معلوم کی گئی اور ان کی رائے کیا تھی، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ نیکسٹ ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کی غلامی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔